السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا آغاز عالمی امن کے لیے اہم۔ ملک میں اندرونی خلفشار کی حامل قوتیں کرپشن اور کمیشن مافیا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حکومتی اقدامات سے زیادہ عوام کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے ادویہ ساز اداروں پر کھلے حملے بدترین جنگی جرم ہے۔ موقع پرستی، IMF نے پاکستان سے مہنگائی کی جنگ چھیڑ دی۔ قرضے کو کامیابی قرار دینے والے حکمران قوم سے معافی مانگیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی قومی اور بین الاقوامی سرگرمیوں سے بر وقت آگاہ رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، وفاق، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے محکمہ صحت کی صورتحال کی اجمالی تفصیل سب سے پہلے پیش خدمت ہے۔ وفاق نے پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں بالآخر ماضی کی خلاف قانون روایت کو دہراتے ہوئے پولی کلینک کی چارج نرس یاسمین آزاد BS-16 کو حیرت انگیز طور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر BS-17 کے عہدے پر سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ یاسمین آزاد پر مس کنڈکٹ اور بدعنوانی پر معطل رہنے کے علاوہ وہ FIA میں اپنے خلاف 3 مختلف مقدمات میں بھی زیر تفتیش ہیں۔ اس کے باوجود گریڈ 17 میں انتظامی عہدے پر ان کی تقرری وفاقی وزارت صحت کے وفاقی وزیر سید مصطفیٰ کمال کی ریٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی میں نرسز سے ہراسگی کا سنگین الزام کی درخواست پر مؤثر کارروائی نہ ہونے پر نرسز حلقوں میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری ادویہ خریداری میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے تشت اسباب ہونے پر 24 مختلف سرکاری ہسپتالوں کے انتظامی سربراہان کو شوکاز نوٹسز کا اجرا اور اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر کی ہدایت پر غفلت کی نیند میں سویا ہوا صوبائی محکمہ صحت پنجاب جاگ گیا۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال لاہور میں آپریشن تھیٹر میں خواتین مریضاؤں کی دوران آپریشن ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا سنگین شرمناک واقعہ۔ محکمہ صحت پنجاب لا علم۔ ویڈیو کی ایک جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو محکمہ صحت کی غفلت مجرمانہ کا نوٹس بھی لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ محکمہ صحت نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے نوٹس لیے جانے پر ذمہ دار انتظامی افسران کو شوکاز نوٹس دیتے ہوئے 5 زیر تربیت ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کے لیے PMDC کو بھی خط لکھ دیا ہے، جبکہ محکمہ صحت سندھ میں سیکریٹری صحت سندھ طاہر حسین سانگی کی جانب سے صوبائی صحت مافیا کے خلاف صفائی کی مہم کے آغاز میں جہاں طاقتور ترین کرپٹ سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری کو بطور سزا نہیں ہٹایا گیا ہے بلکہ انہیں بچانے اور پانی میں رہنے والی مچھلی کو پانی میں رکھنے کے اہتمام کے ساتھ سیکریٹری SNGD غلام علی برہمانی نے کسی طاقتور شخصیت کی سفارش پر انہیں محکمے میں رپورٹ کرانے کے بجائے لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ قانون قاعدے کے مطابق ڈاکٹر اسد کھتری جن سنگین الزامات کی زد میں رہے ہیں اور ہیں، ان کے خلاف اعلیٰ سطحی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جبکہ ہم نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ ڈاکٹر اسد کھتری کا تبادلہ
محکمہ صحت نے نہیں کیا ہے بلکہ سیکریٹریٹ سروسز نے کیا ہے۔ ابھی محکمہ صحت نے لوٹ کے مال کی ریکوری افسر کی شہرت رکھنے والے اور سابق سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ کے دائیں بازو مصطفیٰ شیخ کے خلاف سنگین الزامات کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل ہی پائی تھی، تو طاقتور بے محکمہ ملازم مصطفیٰ شیخ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر چلے گئے ہیں، جو ان پر عائد سنگین الزامات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ اور دامن اگر صاف ہے تو پھر انہوں نے محکمہ جاتی تحقیقات سے راہ فرار کیوں اختیار کی ہے؟ اور وہاب اللہ یوسفانی جو ریحان اقبال بلوچ کے بائیں بازو کی شہرت رکھنے والے جعلی اور متنازع ملازم اور جعلی اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر اسد کھتری کے تبادلے میں مصطفیٰ شیخ فریق کیوں بنے؟ اور یہ امر بھی نہایت تشویشناک ہے کہ مصطفیٰ شیخ کے ساتھ وہاب اللہ یوسفانی جیسے نوسر بازوں کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم کون سی طاقتور شخصیت کے کہنے پر فی الحال روکا گیا ہے، جبکہ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق مصطفیٰ شیخ اور وہاب اللہ یوسفانی کی محکمہ جاتی لاقانونیت اور لوٹ مار کا موازنہ کیا جائے تو وہاب اللہ یوسفانی تو پیدائشی طور پر لاقانونیت کی پیداوار ہے۔ اگر سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں کسی جوڈیشل کمیشن نے فوتگی کوٹے پر ضلع جامشورو میں پیرامیڈیکل ٹیوٹر گریڈ 14 میں بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی کی قانونی صورتحال کا جائزہ لیا تو فوتگی کوٹے پر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے ذریعے گریڈ 11 سے اوپر کی بھرتی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر ان کی مذکورہ بھرتی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے جعلی تعلیمی اسناد پر سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹ افسر کی ناقابل ترقی ناقابل تبادلہ اسامی پر ملازمتوں پر پابندی کے باوجود کس قانون کے تحت 11 گریڈ کے بجائے 14 گریڈ میں بھرتی ہونے والے پیرامیڈیکل ٹیوٹر کو 14 گریڈ میں بجٹ اکاؤنٹ آفیسر کی اسامی پر کس قانون کے تحت انہیں ملازمت فراہم کی گئی ہے؟ وہاب اللہ یوسفانی کی ملازمت قانون کے بجائے زر اور اس کے علاوہ کچھ اور بنیادوں پر لٹکتی تلوار کے نیچے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے آج تک فرعون، نمرود اور یزیدیت بھی نہیں بچ پائی ہے۔ لہذا مذکورہ صورتحال آج ملک کی جس دوراہے پر ہے اس کا تقاضا ہے کہ ملک اور قوم کے بیرونی اور عیاں ملزمان کی طرح جھوٹے کاغذات میں چھپے قومی دشمنوں کے خلاف مروجہ ملکی قوانین کے مطابق انہیں فوری احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔